آپ کے علم میں ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ ذرا سے رزق میں برکت بھی کتنی ہوتی تھی اور ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے تھے۔ تو آج دور آ گیا، یہ بے برکتی کا دور آ گیا، پتہ نہیں چلتا برکت کدھر گئی، اور بلکہ اکثر لوگ تو برکت کو مانتے ہی نہیں۔ ان کا جو یقین ہے وہ کثرت پہ ہے، وہ کہتے ہیں کثرت ہی سب کچھ ہے، ہر شے کثرت ہے، برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت تو ہے ہی نہیں۔ اور برکت کا مطلب کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ برکت کا مطلب ہے بقا، ہمیشگی، برقرار رہنا، بڑھنا۔ اور برکت اللہ کا فضل ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، سامعین، بالخصوص طلبہ و طالبات، آج ہم ترجمہ قرآن کلاس کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہے یہ 5ویں کلاس ہے، اور الحمدللہ یہ جاری و ساری ہے۔ آج جو ہم خاص طور پر آیات جن پر ہم گفتگو کریں گے وہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ترجمہ قرآن کریم ہم اردو الفاظ، یعنی ایسے الفاظ جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، اور ان پر خاص طور پر ہم اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز رکھتے ہیں، اور اس کے بعد علامات کی مدد سے ہم ترجمہ قرآن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ بنیادی گرامر آسان انداز کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ترجمہ قرآن کلاس کے آغاز میں ہم جو ہے کچھ علامات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے مختلف آیات میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی مدد سے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا اس حوالے سے موضوع ہے وہ ہے فعل مجہول، جس کو آپ پاسو وائس کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک ہوتا ہے ایسا فعل یا ورب جس میں کام کرنے والا فاعل معلوم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کام کر رہا ہے، اور ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس میں آپ کو فاعل کا علم نہیں ہوتا، کام کرنے والے کا علم نہیں ہوتا، اس کو آپ فعل مجہول اور انگریزی زبان میں پاسو وائس کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ سب سے پہلے ہے جی فعل ماضی مجہول۔ تو بڑے آسان طریقے سے آپ کو علم ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ علامات کی مدد سے آسان طریقے کے ساتھ آپ کو بتایا جائے اور سمجھایا جائے۔ تو فعل ماضی مجہول، پہلے اس کی تعریف دیکھ لیں، جس میں کوئی کام گزرے زمانے میں واقع ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ یعنی ماضی کیا ہوتا ہے کہ جس میں کام جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو فاعل کا علم نہیں ہوتا کہ فاعل کون ہے، کرنے والا، اس فعل کا انجام دینے والا، سر انجام دینے والا کون ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ عربی زبان کی ہم بات کر رہے ہیں، پہچان کیسے کریں گے؟ تو پہلے حرف پر پیش اور آخری حرف سے پہلے حرف کے نیچے زیر لگا دیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، اس کی علامت کیا ہے کہ پہلا جو حرف ہے اس پر ہوگی پیش، اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کے نیچے ہوگی زیر۔ تو قرآن کریم میں ایسے الفاظ آپ کو نظر آئیں کہ پہلے پہ پیش ہو اور آخری سے پہلے حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہو، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ مجہول ہے، اور اس کا تعلق جو ہے فعل ماضی کے ساتھ ہے۔ فعل ماضی مجہول، اب چند مثالیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں تاکہ آپ کو اس کا مزید اندازہ ہو جائے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ 10 مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے علما، جانا گیا وہ ایک مذکر۔ اب پہلے پہ تھوڑی سی ہمیں تفصیلاً بات کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو خود بخود جو ہے انشاءاللہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ تو علما، یہ لفظ پہلے تھا عالما۔ عالما کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے جانا، یعنی جاننے والا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جاننے والا کون ہے،
لیکن جب آپ نے پہلے پہ پیش لگا دی اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگا دی، اگر تو اس پہ پہلے ہی زیر موجود ہو تو وہ اپنی حالت پہ قائم رہے گی، اگر نہ ہو تو آپ نے لگا دینا ہے۔ تو اس کا جو کہہ لیجئے کہ ایکٹیو وائس ہے اس کے نیچے پہلے ہی زیر موجود ہے۔ عالمہ، وہ لفظ کیا ہے جی؟ عالمہ، اس ایک مذکر نے جانا۔ جب آپ نے اس کو پیسیو وائس بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے پر پیش اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر، یہ ہونی چاہیے۔ تو اب لفظ آپ کے سامنے ہے علیمہ، جانا گیا وہ ایک مذکر۔ پچھلی جو ہماری کلاسز ہوئی اس حوالے سے وہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ اب اگلا لفظ دیکھیے، نصیرو۔ اب یہ واو الف علامت ہے، جنہوں نے پچھلی کلاسز پڑھی ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کو یاد ہوگا تو ساتھ ان کا بھی ہم اعادہ اور تکرار کر رہے ہیں۔ تو واو الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، یہ آپ کو گوش گزار کیا تھا کہ واو الف جمع کے لیے آتا ہے عربی زبان میں۔ اور یہ اصل لفظ کیا ہے؟ نوسیرا۔ اصل لفظ کیا ہے جی؟ نوسیرا، اور نوسیرا سے ہم نے بنایا ہے نوسیرو، کیونکہ یہ جمع کی علامت ہے واو الف۔ اس علامت کو آپ نے اس حوالے سے نہیں دیکھنا کہ جی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے کیا ہے، وہ تو علامت الگ ہے، وہ تو آپ نے جمع کے لیے لگایا ہے۔ اصل کیا ہے؟ نوسیرا۔ تو نوسیرا سے بن گیا ناسارا سے بن گیا نوسیرا، ٹھیک ہے جی، اور واو الف آ گیا جمع کے لیے۔ تو اب ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ مدد کیے گئے وہ سب مذکر۔ تو واو الف آپ کو پتا ہے کہ یہ جمع کی علامت ہے اور مذکر کے لیے آتا ہے، اور نصرت مدد کرنا۔ تو جب پہلے پر آپ نے پیش لگایا اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگایا تو نوسیرا حاصل ہو گیا۔ تو نوسیرا کا مطلب ہوا مدد کیا گیا وہ ایک مذکر، ٹھیک ہے جی۔ جب اس کی ہم نے جمع بنائی تو واو الف لگ گیا۔ اس سے پہلے جو ہماری جمع کے حوالے سے بات ہوئی تھی اس میں یہ چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے جی نمبر 3 پہ، شکرت، شکر کی گئی وہ ایک مؤنث، شکر کی گئی وہ ایک مؤنث۔ تو یہ اصل لفظ کیا ہے؟ اس کا پہلا جو کہہ لیجئے صیغہ ہے یا لفظ ہے وہ ہے شکیرا۔ اس کے اور ہم اگر پیچھے چلے جائیں اس کا ایکٹیو وائس نکال لیں تو وہ کیا ہوگا؟ شاکارا، ٹھیک ہے جی۔ شاکارا سے بنا شکیرا، اور یہ جو آخر میں آپ کو تا نظر آ رہی ہے جزم والی، یہ ایک مؤنث اس مطلب میں اس کا مفہوم ہوتا ہے ماضی میں۔ یہ بھی ہماری بات جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو اس لیے جو ہم نے پہلے چیزیں کی ہیں ان کو بھی آپ پیش نظر رکھا کریں ساتھ ساتھ، تو سمجھنے میں خاصی آسانی ہو جائے گی۔ اگر وہ ذہن سے نکل گئیں تو تھوڑا سا دشواری ہوگی اور پھر جو ہے وہ یاد کروانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جی، کتبتا، لکھا گیا تو ایک مذکر، ٹھیک ہے جی۔ کتبتا، لکھا گیا تو ایک مذکر۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اصل لفظ ہے کاتابا، پہلا لفظ تھا کاتابا، لکھا اس ایک مذکر نے۔ اب ہم نے اس کو کیا بنایا؟ کتیبا، لکھا گیا وہ ایک مذکر۔ اور جو تا زبر تا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک مذکر اس چیز کی جو ہے علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کی جو علامت ہے اس لیے اس میں تا زبر تا آ رہا ہے۔ اس پر بھی ہماری جو ہے وہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا 5 نمبر، نوزیر تم، دیکھے گئے تم سب مذکر۔ تو یہ اصل لفظ پہ جائیں گے سب سے پہلے، ایکٹیو وائس پہ، ناظارہ، ٹھیک ہے جی۔ ناظارہ سے ہم نے بنایا نوزیرہ، اور جو آپ کو تامیم نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے جمع کی علامت۔ یہ بھی جمع کی علامت ہے، کس کے لیے آتی ہے؟ تم سب مرد یا مذکر۔ تو اس حوالے سے یہ بن گیا جی نوزیر تم۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ آ جائیے، فہمتو، تو یہ اصل کیا تھا؟ فہمہ، فاہمہ، اصل لفظ کیا ہے جی؟ فاہمہ۔ تو فاہمہ سے بنایا ہم نے فہمہ، فاہمہ۔ فاہمہ کا مطلب سمجھا وہ اس ایک مذکر نے، ٹھیک ہے جی، سمجھا وہ ایک مذکر، ٹھیک ہے جی، یعنی سمجھ لیا اس ایک مذکر نے۔ اور اسی طرح فہمہ جب بنا تو سمجھا گیا وہ ایک مذکر۔ اور یہ جو آپ کو تاپش تو نظر آ رہی ہے، یہ تاپش تو کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یہ میں کی، ماضی میں تاپش تو کس چیز کی علامت ہے جی؟ میں کی۔ اس پر بھی ہماری جو ہے وہ بات ہو چکی تھی۔ اور خرجنا، اس میں آپ کو پتہ ہے یہ آ گیا نون زبر الف نا، جمع کی علامت ہے، ماضی کے آخر میں آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، صحیح۔ تو اب لفظ ہمارے پاس کیا تھا؟ خارجہ، نکلا وہ ایک مذکر، اور خورجہ، نکالا گیا وہ ایک مذکر،
اور جب نون زبر الف نہ لگایا تو اب اس کا مطلب ہو گیا نکالے گئے یا نکالی گئی ہم. اس میں دو بھی آ جاتے ہیں, سب بھی آ جاتے ہیں, مذکر بھی اور مونس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ 8ویں مثال پہ آ جائیے. روحیما, رحم کیا گیا وہ ایک مذکر. تو یہ اصل لفظ کیا تھا؟ راہیما. راہیما, رحم کیا اس ایک مذکر نے. تو جب اس کا ہم نے پیسیو وائز بنایا تو کیا ہو جائے گا؟ روحیما, یعنی پہلے پیش اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر. اس کے بعد جی 9 نمبر مثال. ظلمو, ظلم کیے گئے وہ سب مذکر. تو یہ اصل لفظ پہلا لفظ ظالما, ظلم کیا اس ایک مذکر نے, اور ظلما, ظلم کیا گیا وہ ایک مذکر. اور جب اس کے آخر میں ہم نے واو الف جمع کی علامت لگائی تو وہ سب کے مطلب میں چلا گیا اور ماضی میں چلا گیا. یہ ہم اس پر بات بھی کر چکے. رجعنا, لوٹائے گئے یا لوٹائی گئی ہم, دو یا سب, مذکر یا مؤنث. تو اس میں بھی وہی صورت نظر آ رہی ہے جو 7 نمبر مثال میں آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اسی حساب سے اس کا مطلب ہو گیا رجعنا, لوٹائے گئے یا لوٹائی گئی ہم, دو یا سب, مذکر یا مؤنث. تو اس میں اصل لفظ کیا تھا ہمارے پاس؟ راجع, لوٹا وہ ایک مذکر. اور ہم نے اس کا جب مجہول بنایا, پاسیو وائس بنایا, تو کیا بن گیا؟ رجع. صحیح, رجع بن گیا. اور اس کا ترجمہ ہو گیا لوٹایا گیا وہ ایک مذکر. اب یہ 10 مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اب مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی کتنی سمجھ آئی ہے. یہ جی مشق آ گئی, اور یہ مثالیں جو منتخب کی ہیں یہ قرآن مجید سے منتخب کی ہیں. اب آپ کس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں جی. سورۃ الطارق آیت نمبر 5 میں ہے خلیقہ. جی سب سے پہلے آپ نے اس پر غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ آپ کے سامنے ہیں کچھ اردو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے, جیسے خلق, پیدائش, تخلیق. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو لفظ ہوگا خلقہ, پہلے میں بتا دیتا ہوں. خلقہ, اس ایک مذکر نے تخلیق کیا, اور خلیقہ بالکل صحیح, تخلیق کیا گیا یا پیدا کیا گیا وہ ایک مذکر. اور اس طرح سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں ہے جی خلقو. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے, ترجمہ کیا, پیدا کیے گئے وہ سب مذکر. وہ سب کس وجہ سے آ گیا؟ واو الف کی وجہ سے. اور مجہول کا مطلب آپ نے کر دیا, وہ آپ کے سمجھ میں آ چکا ہے ذہن میں. اور اس کے بعد ہے جی سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17 میں خلقت. یہ مؤنث کا لفظ آ گیا کیونکہ تا ہے اور جزم ہے. پیدا کی گئی وہ ایک مؤنث. اور اس کے بعد ہے جی سورۃ ہود آیت نمبر 112 امرتا. یہ اصل کیا ہے؟ امارا, حکم دیا اس نے. ٹھیک ہے جی. اور امیرا, حکم دیا گیا وہ ایک مذکر. اور امرتا, حکم دیا گیا تو ایک مذکر. تا زبر تا ہے نا جی, تو تا زبر تا تو کے لیے آ جاتا ہے. اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90 میں ہے جی فتنتم. اس کا ذرا آپ غور کریں کہ کیا لفظ ملتا جلتا ہے اس سے. فتنہ, فتنہ کا مطلب عربی زبان میں ہے آزمائش. فتنہ کا مطلب عربی زبان میں آزمائش ہے. تو یہ بن گیا فتنتم, آزمائے گئے تم سب مذکر. آزمائش میں ڈالے گئے تم سب مذکر, کیونکہ تامیم جو آخر میں ہے تم سب کی علامت کے طور پر آ رہا ہے. اس کے بعد ہے جی سورۃ الانعام آیت نمبر 14 میں امرتو. تاپش تو پہ سب سے پہلے غور کر لیں کہ تاپش تو کس لیے آتا ہے جی. یہ آتا ہے میں ایک, مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے تاپش تو. ٹھیک ہے جی. اور امرا کا مطلب ہے حکم دیا گیا وہ ایک مذکر, اور امرتو کا مطلب ہے حکم دیا گیا میں, مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی. اس کے بعد جی رزقنا, یہ رزق سے ملتا جلتا ہے, اور رزقنا رزق دیے گئے ہم. ٹھیک ہے جی. دو بھی ہو سکتے ہیں, سب بھی, مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. اور نون زبر الف نا ہم کے مطلب میں چلا جاتا ہے ماضی میں جب آخر میں لگا ہوتا ہے. ذکیرا, ذکارا اس نے ذکر کیا, اور ذکیرا وہ ذکر کیا گیا ایک مذکر. ٹھیک ہے جی. اس پہ اور کوئی علامت نہیں ہے. زلزلو, سورۃ البقرہ آیت نمبر 214. زلزلو زلزلہ سے, تو زلزلہ کا مطلب کیا ہے؟ ہلانا. صحیح. زلزلو جی, زلزلو کیا ہو گیا؟ ہلائے گئے وہ سب مذکر. انزلت, انزلت لفظ تھا تو انزلت سے ہو گیا انزلت. اب سب میں آپ دیکھ لیں جو پہلے پیش آ رہی ہے سب پہ, اور اگر علامت کو ہٹا دیں تو سیکنڈ لاسٹ کے نیچے جو ہے آپ کو
زیر نظر آئے گی. جیسے انزل ہے نا تو سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے. اسی طرح ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. علامت کو ہٹا دیں تو سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر نظر آئے گی اور پہلے حرف پر جو ہے پیش نظر آئے گی. تو یہ آل عمران سورۃ آیت نمبر 65 ہے. انزلت نازل کی گئی وہ ایک مؤنث, یعنی کوئی بھی مؤنث یا چیز یا عورت, اس طرح اس کا مفہوم ہو جاتا ہے. لیں جی, یہ اس کا ایک حصہ ہو گیا. اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. فعل مضارع مجہول. فعل مضارع مجہول یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر, مضارع پریزنٹ اینڈ فیوچر, اور اس میں جو پیسیوائز ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح عربی میں دیکھتے ہیں. وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے کی خبر دے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو. تعریف تو دونوں کی ملتی جلتی ہے. حال اور مستقبل میں ہو تو مضارع ہے, اور اگر ماضی میں ہو, گزرے زمانے میں, تو وہ ماضی کہلاتا ہے. اور علامت اس کی کیا ہے؟ پہلے حرف پر پیش اور آخری حرف سے پہلے حرف پر زبر. اس میں کیا تھا؟ سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر, اور اس میں کیا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر. دونوں کا فرق یہ ہے, پیش دونوں میں ہے. ٹھیک ہے جی. ماضی کا جو مجہول ہوگا اس میں بھی پیش ہے, اور جو پریزنٹ اینڈ فیوچر کا مجہول ہوگا اس میں بھی پیش ہے, لیکن آخر کا فرق ہے. سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہو تو وہ فعل ماضی مجہول ہے, اور زبر ہو تو فعل مضارع مجہول ہے. اسی طرح اس کی مثالیں ساری آپ کے سامنے آ گئیں. یعلم, جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا, دونوں اس میں آ جاتے ہیں نا مضارع میں, حال بھی اور مستقبل بھی. تو اس کی میں نے 4 علامتیں بتائی تھی کہ جب آپ پریزنٹ اینڈ فیوچر کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے شروع میں لازمی ہوگا الف میں, تا تو, نون ہم, یا وہ. یہ لازمی اس میں سے حروف کوئی نہ کوئی ہوگا. تو یہ آپ دیکھ لیں جی. یعلم, جانا جاتا ہے, جانا جائے گا, وہ ایک مذکر. یہ اصل میں کیا تھا؟ یعلم, یعلم تھا. تو ہم نے پیش لگایا اور زبر سے پہلے سے موجود تھی, اس لیے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. اور اس طرح جی ینصرون, مدد کیے جاتے ہیں, جائیں گے, وہ سب مذکر. تو واو نون جو ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر میں, واو نون جو لگا ہوتا ہے یہ علامت ہے جمع کی, اور یا جو لگی ہوتی ہے شروع میں یہ علامت ہے وہ کی. یا کا مطلب وہ, جس طرح اردو میں آپ کہہ لیتے ہیں یہ وہ, اس طرح یاد رکھ لیں, یا کا مطلب وہ. تو آپ دیکھیں جی, ینصرون, مدد کیے جاتے ہیں, جائیں گے, وہ سب مذکر. اور تفہم, سمجھا جاتا ہے, سمجھا جائے گا, تو ایک مذکر. تو تا جو ہے جو شروع میں لگتی ہے یہ تو کی عام طور پر علامت ہوتی ہے, تو ایک مذکر. اور کبھی کبھار جو تا لگی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مؤنث, واحد مؤنث کی علامت, وہ ایک عورت. ٹھیک ہے جی. دونوں اس کے ہوتے ہیں. باقی تو بالکل واضح ہے, آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ یہ کا مطلب وہ, اور اس کے علاوہ تے کا مطلب تو, نون کا مطلب ہم. ٹھیک ہے جی. اور الف کا مطلب میں. صحیح, یہ آسان سا ہے, الف آئی سے ملتا جلتا ہے, اس طرح اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو تا کے میں نے 2 مطلب بتا دیے, تو ایک مذکر بھی اور وہ ایک مؤنث بھی. اور تشکرون, واو نون جمع کی علامت, سب. ٹھیک ہے جی. اور تا تو کی علامت, اور کیا لفظ بچ گیا؟ شکر. اور پیش لگی ہے تو مجہول کا کر دیں, تشکرون, شکر کیے جاتے ہو یا جاؤ گے تم, سب مذکر. اور تسمعوا, سنی جاتی ہے یا سنی جائے گی, وہ ایک مؤنث. اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ علامت جو ہے تا, تو ایک مذکر بھی ہے اور وہ ایک مؤنث بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تکتبون, لکھے جاتے ہو, لکھے جاؤ گے تم, سب مذکر. اس پہ ہماری ابھی بات ہوئی تشکرون کے تحت. ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح ہے, وہی صورتحال اس میں بھی ہے. یخرجو, نکالا جاتا ہے, نکالا جائے گا, وہ ایک مذکر. یخرجو, نکالتا ہے یا نکالے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ایکٹیو وائس, اور جب پیسیو وائس بنایا تو یخرجو ہو گیا, نکالا جاتا ہے یا نکالا جائے گا. اس کے بعد آ گیا جی تذکرو, ذکر کیا جاتا ہے, ذکر کیا جائے گا, تو ایک مذکر. تا لگی ہے تو ہو گیا, پیش لگی ہے تو وہ مجہول میں چلا گیا. اس میں دوسری صورت کیا آ جاتی ہے؟ تذکرو, ذکر کرتا ہے تو یا ذکر کرے گا تو ایک مذکر. یخلقون, پیدا کیے جاتے ہیں, پیدا کیے جائیں گے, وہ سب مذکر. تو دوسری مثال دیکھ لیے, ینصرون, یا کا مطلب وہ اور واو نون کا مطلب سب. واو نون آخر میں آ رہا ہے سب کے مطلب میں, اور یا آ رہا ہے وہ کے مطلب میں. اور نرزقو, نون جب شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہم, اور پریزنٹ اینڈ فیوچر کی یہ علامت ہے. اور باقی رزق بچ گیا. اب مطلب کیا بنا؟ رزق دیے جاتے ہیں, رزق دیے جائیں گے. مذکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے رزق دی جاتی ہیں, رزق دی جائیں گی, یہ مؤنث ہے. مذکر کے لیے بھی, مؤنث کے لیے بھی, دو کے لیے بھی, سب کے لیے, یعنی اس کا مطلب ہم ہے. نون کا مطلب ہم. نرزقو, رزق دیے جاتے ہیں یا رزق دیے جائیں گے, یا جائیں گی یا جاتی ہیں.
وہ دو، ہم دو یا سب، مذکر یا مونس دونوں صورتیں اس میں آ گئی۔ تو یہ 10 مثالیں آ گئی جی۔ اب اس کی جو مشق سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ 10 مثالیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں آئیں جی۔ یہ قرآن پاک سے منتخب کردہ مثالیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 48، یقبلو، جی بالکل صحیح، وہ تو آئے گا، وہ قبول کیا جاتا ہے یا قبول کیا جائے گا، مجہول میں کرنا ہے نا۔ اور ینصرونا، یبصرونا، جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 48، یبصرونا، بصارت سے، دیکھے جاتے ہیں یا دیکھے جائیں گے وہ سب، ٹھیک ہے جی، سب مذکر، واو نون لگا ہوا ہے۔ اور ترجعو، سورۃ الفاتر آیت نمبر 4، جی یہ وہ اگر آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ ایک مونس اس حوالے سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترجعو لوٹائی جاتی ہے یا لوٹائی جائے گی، تو ایک وہ ایک مونس، اور اگر اس میں اگر آیت سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو اس کا تو بھی ہو سکتا ہے، لٹایا جاتا ہے یا لٹایا جائے گا، تو ایک مذکر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ترجعو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے گی، دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 119، تسألو، یہ آپ نے تا کا مطلب کرنا ہے تو ایک مذکر۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا سوال، جی سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا، تو ایک مذکر۔ تظلمون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 272، واو نون جمع کی علامت سب، تا تو کی علامت، اور ظلم آپ واضح ہو گیا، ظلم کیے جاتے ہو یا جاؤ گے تم، سب مذکر۔ نمبر 6 پہ آ جائیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 124، نؤتا، عطا کیے جاتے ہیں ہم، دیے جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی، نون ہم کی علامت اور پیش لگی ہے تو یہ مجہول میں چلا گیا۔ یہلکو، سورۃ الانعام آیت نمبر 47 میں ہے، یا وہ، علامت اور کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو مطلب کیا بن گیا، یہلکو ہلاک کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، وہ ایک مذکر۔ اس کے بعد جناب اب شروع کرتے ہیں ہم آیات کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک 200 بار آیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیلا رنگ جو ہے یہ اردو میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم کے لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، نیلا رنگ۔ اور سبز رنگ جن الفاظ کے لیے ہے وہ الفاظ ہیں اردو میں ویسے ہی ہم استعمال نہیں کرتے، جیسے عربی کا لفظ ہے اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ اور سرخ رنگ جو ہے وہ علامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو علامتیں ہمارے اسباق میں موجود ہوتی ہیں بتائی جاتی ہیں۔ اور جو سیاہ رنگ ہے وہ بقیہ الفاظ جو بچ جاتے ہیں، جو خالص عربی کے ہوتے ہیں، اردو میں استعمال اس طرح ہم نہیں کرتے، نہ ان سے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اولئک، یہ خالص عربی کا لفظ ہے، وہ لوگ 200 بار قرآن مجید میں آیا۔ یہ جو لفظ ہے ہم اس کو اردو میں استعمال نہیں کرتے، تو ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو اردو میں استعمال کرتے ہیں بتا دیے جائیں، جو ملتے جلتے ہیں بتا دیے جائیں، تو وہ آپ کو تقریباً یاد ہو جاتے ہیں۔ اور جو مطلب ہے کہ خالص عربی کے الفاظ ہیں ہم استعمال نہیں کرتے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے خاص طور پہ۔ تو اولئک وہ لوگ، الذین وہ جنہوں نے، 1082 بار آیا۔ اور اس کے بعد جی اشتروا، تو اس کو اب آگے ملا رہے ہیں اس لیے اس پر واو پر پیش آ گئی، تو یہ واو الف جو ہے یہ کیا ہے جی، علامت ہے، بہت خوب علامت ہے، اور یہ علامت ہے جمع کی، کیونکہ ہم بارہا پڑھ چکے، ابھی مثالوں میں بھی دیکھ لیا ہم نے۔ تو واو نون واو الف جمع کی علامت ہے۔ اشتروا اصل میں تھا تو کیا بن گیا جی، انہوں نے خریدا۔ اشترا اور مشتری یہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، مشتری لکھا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ مشتری ہوشیار باش لکھا ہوتا ہے نا جی، اور اسٹام پیپرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، مشتری یعنی خریدنے والا۔ تو اشتروا انہوں نے خریدا، واو الف کا میں نے بتا دیا۔ الضلالہ گمراہی، ضلالت یہ جو ہے ہم یہ ضاد کے ساتھ جو ہے اردو میں اس کو ضلالت ہم پڑھتے ہیں، تو یہ گمراہی کے مطلب میں ہے کہ جی دنیا کفر اور ضلالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہی لفظ ہے، 7 بار یہ قرآن مجید میں تقریباً آیا ہے، اور جو اشتروا ہے یہ بھی تقریباً 7 بار آیا ہے، اور اس کو بے شمار شعراء نے بھی استعمال کیا۔ نیزے علم کیے ہوئے تھے نیزہ دار سب، باندھے تھے ایک غول ضلالت شعار سب، یعنی جن کا جو شیوا ہے وہ گمراہی ہے، تو وہ لوگ جو ہے میدان میں آئے ہوئے تھے مقابلے میں حق کے۔ اور بی
بالہدا میں بی ساتھ اور ہدا ہدایت، یہ دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بی کا لفظ تقریباً آیا ہے 2538 بار، اور ہدا کا لفظ آیا ہے جی 79 بار قرآن مجید میں آیا۔ تو بی اردو میں استعمال کرتے ہیں جی، کوئی بتا سکتا ہے کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ جی زبردست، ابھی بھی آپ مجھے بغور دیکھ رہے ہیں، یہ وہی بی ہے۔ با ساتھ غور، غور کے گہرائی کے، ٹھیک ہے جی، اور بخیر و خوبی، بصد ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں، بخیر و عافیت، بکثرت، بقول، زبردست جی۔ اس کے بعد آ جائیں جی ہدا، ہدا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ ہدا ہدایت کے مطلب میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ فا تو 2400 بار آیا، ما نہیں 107 بار آیا۔ جو سیاہ رنگ میں ہیں یہ خالص عربی کے الفاظ ہیں۔ رابحت، تا جو لگی ہوئی ہے اس کا یقیناً آپ کو مطلب پتہ ہوگا، تا اور جزم آخر میں آئے ماضی میں تو یہ بن جاتا ہے وہ ایک مونس یا اس ایک مونس نے، مونس کی بات ہو رہی ہے۔ رابحت نفع دیا اس نے، 16 بار قرآن مجید میں آیا۔ تجارتہم، تجارت ان کی، تجارت کا لفظ تو عام ہم استعمال کرتے ہیں، بے شمار بار استعمال ہوتا ہے دوستی اور کسی غرض کے لیے، دوستی اور کسی غرض کے لیے وہ تجارت ہے، دوستی ہی نہیں۔ تو تجارت بہت بار استعمال کرتے ہیں۔ ہم، یہ بھی ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ تجارت کا لفظ آیا 8 بار تقریباً، اور ہم کا لفظ آیا 1820 بار۔ تو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ جو زیادہ اجنبی الفاظ ہیں فوراً ذہن ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ان پر میں خاص زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ دلائی جائے۔ یعنی اردو جب ہم بولتے ہیں تو وہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی طور پہ۔ کیسے؟ ہم کا لفظ انبیاء کرام علیہم السلام، اس میں جب سلام بھیجتے ہیں علا پر، ہم ان، تو یہ ان کے مطلب میں ہے۔ وا اور 9572 بار استعمال ہوا، جیسے اردو میں صبح و شام، اور کے مطلب میں صبح و شام میں آ جاتا ہے۔ ما نہیں 107 بار خالص عربی کا لفظ۔ کانو تھے وہ سب، اب یہ وہ سب کا مطلب کیوں ہو رہا ہے؟ واو الف کی وجہ سے ہو رہا ہے، واو الف جمع کے لیے آتا ہے۔ اور کانو باقی جو لفظ ہے کانا یا کانو، اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہے اردو میں آپ کے ذہن میں؟ کونو مکان، کونو مکان استعمال کرتے ہیں۔ کون، کون کا مطلب ہے ہونا، اسی سے ہے کائنات، ٹھیک ہے جی، کائنات کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی۔ اس کے بعد آ گیا جی یہ 267 بار آیا ہے، اور اس کے بعد آ گیا محتدین، ہدایت یافتہ، سب 9 بار آیا، اور یا نون جو لگا ہوا ہے یہ بھی جمع میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے، اسم میں بھی آ جاتا ہے، اور یہ آیا ہے 9 بار، اور یہ آیت نمبر 16 جو ہے مکمل ہو گئی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لہٰذا نہ تو ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ 17 نمبر آیت۔ مثلہم، مثال ان کی، مثل کا لفظ آیا 58 بار، اور ہم کا لفظ آیا 1820 بار۔ ہم وہ جیسے علیہم السلام مثال دی گئی، اور مثل کا لفظ بھی کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ضرب المثل، ضرب المثل۔ اور اس کے بعد ہے جی کا مثالی، یہ بھی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، 2 اس میں بھی چیزیں ہیں۔ کا جیسے مثل، مثال، کا 282 بار آیا، اور مثل 58 بار آیا، ابھی آپ نے اس کے حوالے سے سن لیا۔ اور کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کیسے جی؟ جی کما، کما حق کا ہو، جیسا کہ اس کا حق ہے، اس طرح اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اور الذی، وہ جس نے 226 بار آیا خالص عربی کا لفظ۔ استوقدا، اس نے روشن کی، 1 بار آیا قرآن مجید میں خالص عربی کا لفظ۔ نارن، آگ، 142 بار یہ لفظ آیا ہے، اور نار نمرود اور اس طرح کے بے شمار الفاظ ہم نار بمعنی آگ اس حوالے سے استعمال کر لیتے ہیں۔ فا تو 24 بار آیا، اور یہ اس پہ ہم بات کر چکے۔ لما، جب، یہ 60 بار آیا ہے
خالص عربی کا لفظ. تو یہ خالص جو عربی کے الفاظ ہیں یہ آپ نے الگ سے ان کو یاد کر لینا ہے, اور یہ کم ہوتے ہیں ہمیشہ. جو اردو یا اردو سے ملتے جلتے الفاظ عربی کے, قرآن کے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جتنی ہم نے کلاسز پڑھی ہیں ساری اس پر گواہ ہیں. اور اضاءت وہ روشن ہوئی. اب وہ کا مطلب کیوں ہوا؟ تا اور جزم کی وجہ سے, وہ مؤنث. اور اضاء یہ کس سے ملتا جلتا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ. اردو میں ہم اس سے ملتا جلتا کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں جی؟ زو, زواد واو حمزہ, زو, ضیاء, زو فشاں جی. ضیاء کا لفظ روشنی کے مطلب میں. تو اضاءت روشن ہوئی, وہ ما جو جی. ما کا لفظ جو کے مطلب میں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ ما فی الضمیر, جو کوئی ضمیر میں ہے, اور ما تحت جو نیچے ہے. صحیح. اور اسی طرح دیگر الفاظ, ما ورائے عدالت, یہ وہی ما ہے جو کے مطلب میں جی. ماحول بھی ہے, اور وہ تو لفظ آگے آپ دیکھیں تو وہ بن جائے گا ماحول. اور اسی طرح ماجرا, کیا ماجرا ہے؟ تو ما جو جرا جاری ہوا, ہاں جو جاری ہوا. تو اس طرح الفاظ بھی آپ سے کلام کرتے ہیں اگر آپ ان سے کلام کرنے کے قابل ہو جائیں تو. تو ما جو کے مطلب میں تم کو ماحول سے ہو جائے گی نفرت آزر. شاعر نے کیسے استعمال کیا دونوں کو, اگلا لفظ بھی آ رہا ہے جی. تم کو ماحول سے ہو جائے گی نفرت آزر, اتنے نزدیک سے دیکھا نہ کرو یاروں کو. ٹھیک ہے جی. تو ہول ہو گیا جی ارد گرد. ٹھیک ہے جی. ہول ارد گرد, جو آپ کے ارد گرد ہے. اور ما ہول پوری ایک ترکیب بن گئی ہمارے ہاں. تو یہ وہی ہے ما حولا. ہول کتنی بار آیا؟ 13 بار. اور ہو کتنی دفعہ آیا؟ 1940 بار. اور ہو کا لفظ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں جی؟ کوئی مثال دے سکتا ہے؟ عربی کی ایک پوری ترکیب ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں بکثرت جی. کسی کے ذہن میں کوئی مثال ہو جی؟ جیسے ہم کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. ان ہو, ان سے ہو, اس حوالے سے استعمال کرتے ہیں جی. ہاں وہ بھی ہو میں اسی میں آ جاتا ہے. تو یہ آسان ہے کہ ہم اس کو بڑا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور ذہبا وہ گیا, یہ 8 بار آیا ہے خالص عربی کا لفظ. اللہ اللہ 2697 بار, سب کو پتا ہے. بی 7 2538 بار. مثال بھی اس کی آ چکی. نور 27 بار, اردو میں بکثرت استعمال کرتے ہیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور ہم یہ وہی آ گیا جی, علیہم السلام, علیہم السلام, ہم تو اسی میں یہ آ جائے گا ان کے مطلب میں. اور یہ آیا ہے 1820 بار, اور نور کا لفظ 27 بار ہے. وا اور 9572 بار. یہ اب جو لفظ بار بار جو ہے آ رہے ہیں ان پر ہم مزید کلام نہیں کریں گے بلکہ تیزی کے ساتھ گزرتے جائیں گے تاکہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے. تارا کا اس نے چھوڑ دیا, ہم ان کو. تارا کا 11 بار, ہم 1820 بار. تارا کا اس میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ترک کرنا, تارک, ترک کرنے والا. فی میں 1692 بار جی. فی کا لفظ آپ نے مثال دینی ہے, کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فی امان اللہ, بہت خوب. اور فی الفور, صحیح. فی الحال, فی الوقت. فی زمانہ, تجھ سے فی الحال کوئی طلب ہے نہ تمنا, جیسے تیرا اس شہر میں ہونا ہی بہت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اشعار کے ساتھ بھی ذرا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں جی. فا تو 2400 بار, اور لما جب 60 بار. اضاءت, اچھا یہ تو ہو گیا جی, ہم دوبارہ اس پہ آ گئے. اچھا جی, فی کے بعد آ گیا ظلمات جی. اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ آیا ذہن میں؟ ظلمت, اس کی جو ہے جمع ہے. تو ظلمت کسے کہتے ہیں؟ تاریکی کو. لا نہیں 3720 بار. ظلمت ہے جی 23 بار. اور لا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, سب کے علم میں ہوگا. لا حاصل, لا علم, لا تعلق, زبردست. یبصرون 8 بار, اور اس میں 2 علامتیں آ گئی جی. یا وہ, اور واو نون جمع کے لیے.
وہ سب دیکھتے ہیں. 17 نمبر آیت مکمل ہوئی. اس کا دیکھیے گا جی با محاورہ ترجمہ. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی، جب اس آگ نے اس کے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 18. مختصر سی آیت آ گئی. سمن بہرے 9 بار قرآن مجید میں آیا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. جی اس کی کوئی مثال دیں. آپ سارے تو گم سم ہو گئے. یہ وہی سم ہے جی، اسی سے ہے گم سم. ٹھیک ہے جی. آج ستارے گمسم ہیں کیوں، چاند ہے کیوں سودائی سا. امجد اسلام امجد صاحب کا شعر ہے. آئینے سے بات کرو اس بھید کا عنوان دیکھو تو بکمن آ گیا جی گونگے، یہ 4 بار. اس میں دیکھیے گا جی شعر حفیظ جلندری صاحب. خداوندان کعبہ بھی بظاہر آج بے گن ہیں، مسلمان سچ تو کہتے ہیں کہ سمن اور بکمن ہیں. سمن بکمن ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور عمیون اندھے 6 بار آیا. خالص عربی کا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. فا تو 24 بار، 2400 بار. اور ہم وہ 237 بار یہ آیا. ایک ہے ہم یا ہم آخر میں ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. ایک ہے جو لفظ کے شروع میں آتا ہے فائل کی حیثیت سے، ایک ہے مفعول کی حیثیت سے. ٹھیک ہے جی. ایک فائل کی حیثیت سے آتا ہے وہ، ایک آتا ہے اس کو، ان کو، اس حوالے سے. ایک ہے کہ آپ کہہ لیں جی انہوں نے، یا وہ سب آسان لفظوں میں سمجھ لیں، ہم پہلے آتا ہے لفظ سے، اور ایک آتا ہے لفظ کے ساتھ مل کر ان پر یا ان کو، یعنی مفعول کے مطلب میں. 2 الگ الگ ہیں، لفظ تقریباً ایک سا ہے. لا نہیں 3720 بار. اور یرجعون اس میں بھی 2 علامتیں آ گئیں جی. یا اور واو نون. یا کا مطلب وہ، واو نون کا مطلب جمع. وہ سب لوٹتے ہیں، رجوع لوٹنا. اور یہ آیت نمبر 18 بھی ہوئی مکمل. اب اس کا دیکھیں گے جی با محاورہ ترجمہ. وہ بہرے گونگے اندھے ہیں تو وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے. آیت نمبر 19. او یا 149 بار. خالص عربی کا لفظ کا جیسے، اس کا ذکر ہو چکا. سیب بارش، سیب کا لفظ 1 بار آیا اور کا 282 بار. من سے، جی من سے 3887 بار. جی اس کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ نہیں وہ لفظ اور ہے جی. منوان بالکل صحیح. اور من جانب، من جانب. ٹھیک ہے جی. اور السماء آسمان 120 بار. آسان سا لفظ ہے. فی میں ہی، اس فی 1692 بار اور ہی 1940 بار تقریباً. فی پر اور ہی پر دونوں پر بات ہو گئی ہماری. ظلمات تاریکیاں 23 بار، اس پر بھی گفتگو ہو چکی. وا اور 9572 بار. رعد گرج 2 بار. تو رعد کا لفظ بھی ادبی اردو میں ہم استعمال کرتے تھے. خطا ہونے لگے تھے رعد سے اوسان میرے، عجب شور قیامت میں گھرے تھے کان میرے. تو یہ رعد کا لفظ آ گیا. اور 9572 بار. برق چمک، یہ آیا قرآن مجید میں تقریباً 4 بار. 1000 برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں. 1000 برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. اور اس کے بعد جناب آ گیا یجعلون، وہ سب بناتے ہیں. یا وہ اور واو نون جمع کے لیے وہ سب مطلب ہو گیا. اور جیم اور عین اور لام، یہ اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں. جعلی، جعلی مطلب بنائی گئی چیز، یعنی نقلی کے مطلب ہے، ہم لے لیتے ہیں اس کو جی. اور اصابع انگلیاں، ہم ان کی. اصابع 2 دفعہ آیا اور ان کی 1800 یہ آیا 1820 بار. اور فی میں 1692 بار. اور اذان، جی اذان کان اور ہم ان کے. اذان کا لفظ آیا 11 بار اور ہم 1820 بار. اور من سے 3887 بار. ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا. السوائے کڑک، خالص عربی کا لفظ 2 بار. اور حذر خوف 2 بار. اور الموت
35 بار. حذر کا لفظ بھی یہ سن لیں ذرا جی کس طرح استعمال ہوتا ہے. حذر مطلب خوف کے مطلب میں. کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا مگر ایک بے خطری رہی. حذر خوف ڈر. اور موت، مرزا غالب نے کہا موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. جی واہ اور 9572 بار، اور اللہ 2697 بار، اور محیط گھیرنے والا 7 بار. احاطہ سے کیا لفظ ملتا جلتا ہے اس سے؟ احاطہ. احاطہ کرنا، صحیح، احاطہ کرنا عام ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اور بی 7 الکافرین کافروں کا، بی 2538 بار اور کافرین 93 بار. آیت نمبر 19 بھی مکمل ہوئی. اس کے بعد ہماری آخری آیت رہ جائے گی. با محاورہ ترجمہ بھی سن لیجئے. یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہوں اور بادل کی گرج ہو اور بجلی کی کڑک ہو، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 20. یکادو وہ قریب ہے، یا کا مطلب وہ، اور باقی جو ہے عربی کا لفظ ہے 6 بار تقریباً استعمال ہوا. البرق بجلی 4 بار اس پر بات ہوئی. یخطفو وہ اچک لے گا، یا پھر وہ کے مطلب میں اور پریزنٹ اینڈ فیوچر کا مطلب بھی ہو رہا ہے. یہ ایک بار آیا. ابصارہم، ابصار آنکھیں، بصر کی جمع ابصار، یہ نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں. ابصار اس کا مطلب ہے آنکھیں اصل میں. تو اس کے بعد ہم ان کی، ابصار 19 بار اور ہم 1820 بار. اور کلما جب کبھی 15 بار خالص عربی کا لفظ. ادا وہ روشن ہوا، ملتا جلتا لفظ اس سے آیا تھا اضاءت. ادا ایک بار آیا قرآن مجید میں اور اس کا مطلب وہ روشن ہوا. زو یا ضیاء سے ملتا جلتا لفظ ہے. لا واسطے، ہم ان کے 1820 بار یہ آیا ہے. مشو وہ سب چلے. واو الف پھر کس کی علامت آ گئی جی؟ جمع کی علامت آ گئی. وہ سب چلے. اور فی ہی اس میں، فی 1692 بار اور ہی 1940 بار. وا اور 9572 بار. اذا جب خالص عربی کا لفظ آ گیا 220 بار. ازلما وہ تاریک ہوا ایک بار، اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ ظلمت، صحیح ظلم. علیہم اوپر ان کے، علا 1439 بار اور ہم 1820 بار. جی علا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ویسے تو پوری ترکیب علیہم السلام والی آ گئی. علا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ علل اعلان، علی صبح، علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی. اور کاموں وہ سب ٹھہر گئے. واو الف جمع کی علامت. اور اس کے بعد والا جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے قاف الف میم، اس سے ملتا جلتا کیا لفظ ہے جی؟ قیام. اور مطلب بن گیا وہ سب ٹھہر گئے. اور واو الف آپ کو بتایا تھا کہ بالعموم ماضی کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے، اور جمع وہ سب کی علامت. وا اور 9572 بار. لو اگر 215 بار. شاء چاہا اس نے 56 بار. اس سے ملتا جلتا لفظ شاء سے ملتا جلتا. ان شاء اللہ بالکل صحیح. اگر اللہ نے چاہا، بالکل آپ نے وہی بتا دیا. اور اس سے ملتا جلتا بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے شیء، شے کا لفظ شے جس کو ہم عربی اردو میں ہم کہتے ہیں جی شے. اور اللہ اللہ آ گیا جی، یہ ہو گیا 2697 بار. اور لا ضرور. ذہبا وہ لے گیا 8 بار. بی 7 سم سماعت. جی توجہ ذرا رکھیے گا جی. تو سماعت سم سماعت. اور ہم ان کے، تو یہ سارے لفظ ہو چکے ہیں. بی 2538 بار، سم 9 بار، ہم 1820 بار. اور سمعن اس سے ملتا جلتے الفاظ سامع سننے والا، سامعین، ٹھیک ہے جی. اور سامع اور سما خراشی معاف یہ بھی ہم بولتے ہیں جی. اس کے بعد وا اور 9572 بار. اور ابصار آنکھیں 19 بار. اور ہم ان کی 1820 بار. وہی لفظ یہ اور ترکیب دوبارہ آ گئی. اور انا بے شک 377 بار. اور اللہ 2697 بار. علا
اوپر 1439 بار، کلی ہر 325 بار۔ جی کل کا لفظ تو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ کل کا لفظ شیئی چیز وہی آ گیا جی 202 بار، اور کل کا کتنی بار آیا جی 325 بار۔ اور قدیر قدرت رکھنے والا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، قدرت قادر اس سے ملتے جلتے الفاظ، اور یہ آ گیا 39 بار۔ با محاورہ ترجمہ بھی اس کا سماعت کر لیجئے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب ان پر بجلی چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کی طاقتوں کو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو آج ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے جو الفاظ ہیں اس سبق کے، تکرار اگر نکال دیں، ریپیٹیشن نکال دیں، تو ان کی تعداد بن جاتی ہے جی 67۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اس میں اردو کے جو الفاظ ہیں وہ یعنی جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا ان سے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو ان کی تعداد بن جاتی ہے 45۔ اور جو غیر اردو الفاظ ہیں یعنی ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے یا ان سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال نہیں کرتے، ان کی تعداد بن جاتی ہے 22۔ اور قرآن مجید میں جتنے الفاظ آج ہم نے پڑھے، سیکھے، سمجھے، ان کی تعداد تکرار کے ساتھ، یعنی اگر دیکھا جائے وہ پورے قرآن میں کتنی بار آئے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں 67، یہ پورے قرآن میں کتنی بار آئے ہیں، تو آئے ہیں جی 36,543 بار۔ تو امید ہے کہ آپ نے ان آیات سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور آخر میں یہ جو ہمارا ایک، آپ کو پتہ ہے پہلی کلاسز میں ہمارا یہ سیگمنٹ پہلے ہوتا تھا، اب اس کو آخر میں رکھا ہے تاکہ یہ جو گرامر والا حصہ ہے وہ آپ ذرا اچھے انداز سے اس کو سن سمجھ اور سیکھ سکیں۔ تو اب آج کا جو ہمارا اس حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے قرآن اور بابرکت زندگی، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے جی کہ قرآن اور بابرکت زندگی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ ذرا سے رزق میں برکت بھی کتنی ہوتی تھی، اور ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے تھے۔ تو آج دور آ گیا، یہ بے برکتی کا دور آ گیا، پتہ نہیں چلتا برکت کدھر گئی۔ اور بلکہ اکثر لوگ تو برکت کو مانتے ہی نہیں، ان کا جو یقین ہے وہ کثرت پہ ہے، وہ کہتے ہیں کثرت ہی سب کچھ ہے، ہر شے کثرت ہے، برکت کیا ہوتی ہے، برکت تو ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو برکت حاصل نہیں ہوگی، جو کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور برکت پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے۔ تعلیم اور تہذیب کا دور دورہ ہے، تعلیم کا شور ایسا، تہذیب کا غل اتنا، برکت جو نہیں ہوتی نیت کی خرابی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج برکت کہاں گئی۔ کثرت اور برکت یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اور کثرت اور برکت کا فرق کیا ہے پہلے یہ سماعت کر لیجئے۔ کثرت آزمائش ہے، کثرت یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا، ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہو، ہر چیز جو ہے وہ وافر مقدار میں ہو، برکت کی جانب نہیں جاتے، اس طرف توجہ نہیں کرتے، جبکہ کثرت آزمائش ہے، برکت نعمت ہے، کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی ہے۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تو ضروریات پوری ہو جائیں گی، اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ لازماً آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ کثرت کا نتیجہ بے سکونی ہے اور برکت کا نتیجہ سکون ہے۔ کثرت کا نتیجہ فکر ہے جبکہ برکت کا نتیجہ شکر ہے۔ کثرت اللہ سے غافل کرتی ہے اور برکت اللہ میں شاغل کرتی ہے۔ قرآن مجید میں جو برکات کے الفاظ ہیں یہ 3 بار آئے ہیں، اور اس کے جو مترادف یعنی اس سے ملتے جلتے الفاظ جیسے مبارک، مبارکہ اور بارکنا، یہ تقریباً 32 بار آئے ہیں۔ اور برکت کا مطلب کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ برکت کا مطلب ہے بقا، ہمیشگی، برقرار رہنا، بڑھنا۔ اور برکت اللہ کا فضل ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اور برکت کی اتنی اہمیت ہے کہ جو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو کیا کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور برکتیں نازل ہوں۔ تو یعنی ہم
دعا ہی یہ دیتے ہیں۔ اور اس طرح جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں بھی برکت کی دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک علی محمد، صحیح، وعلی آل محمد، اس طرح آخر تک آپ سب کو یقیناً یاد ہے۔ تو اسی طرح جو صلاۃ ہے، درود و سلام ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ برکت کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا برکت ہے کہ نہیں؟ آپ کی زندگی میں برکت ہے، آپ کے وقت میں برکت ہے، آپ کی چیزوں میں برکت ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اگر آپ کے پاس دولت ہے اور اس میں برکت ہوگی تو وہ آپ کو توفیق ہوگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ عمر میں برکت ہوگی تو زیادہ سے زیادہ آپ نیک اعمال کی طرف راغب ہوں گے، اور اگر اولاد میں برکت ہوگی تو فرما بردار بن جائے گی، اور اسی طرح وقت میں برکت ہوگی تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ اچھے کام سر انجام جو ہے وہ دے سکیں گے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم نے برکت کے حاصل کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ذرائع بتائے ہیں، اور جن چیزوں کو بابرکت بتایا ہے کہ برکت آپ کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے، یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ برکت آپ کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے، بڑی اہم بات ہے، اس پر خاص طور پر توجہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تعلق باللہ۔ برکت کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو کیسے حاصل ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بابرکت فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ تو تمام برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، تو جتنا تعلق اس سے مضبوط ہوگا برکت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی تعلق بالقرآن، جیسا کہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نسل نو کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر اور پختہ سے پختہ تر ہو۔ تو اگر قرآن کریم سے تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 155 میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک یعنی بابرکت بنایا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے؟ اسی آیت کے حصے میں بتایا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد برکت کیسے ملتی ہے؟ ایمان کے ساتھ برکت نصیب ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو بڑی کثرت نصیب ہو لیکن برکت نہیں ہوگی۔ کثرت اور برکت میں جو فرق ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، آیت کچھ طویل ہے، مفہوم بیان کر دیتا ہوں، کہ بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر زمین و آسمان سے برکات کی بارش نازل ہوتی، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی پاداش میں انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تو یہاں دو چیزیں آ گئیں، ایک ایمان، یعنی اگر برکت حاصل کرنا ہے تو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے دل میں ایمان جو ہے اس کی شمع روشن کرنی چاہیے، اور تقوی جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، وہ بھی اسی آیت میں آ گیا۔ اور اس کے بعد ہے جی استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ یہ کام کریں گے تو اس سے بھی بے شمار برکات نصیب ہوں گی۔ سورۃ النوح آیت نمبر 10 تا 12 میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ آسمان سے موسلادھار بارش نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا بیٹوں کے ساتھ اور مال و دولت کے ساتھ، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا۔ یعنی ہر طرح کی جو برکات ہیں اس حوالے سے یہ بیان کر دی گئیں۔ اور رزق حلال، رزق حرام میں برکت نہیں ہوتی، کثرت تو ہو سکتی ہے، برکت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا۔ تو رزق حلال میں جو ہے وہ سکون ہی سکون ہے، اور اس کی بے شمار برکات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے فرمایا کہ طیبات جو ہے کھاؤ اور اختیار کرو اور اچھے اعمال کرو، یعنی رسولوں کی نسبت سے ہمیں فرمایا جا رہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اگر برکت حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ بھی جو ہے وہ کرنا ہوگا، کیونکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دانے جیسی ہے، جس نے بالیاں 7 اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بے شمار اور بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے۔ تو برکت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وافر ہو وہ اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں، جو چیز آپ کو چاہیے
وہ اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہو، اتنا مال ہو تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ جتنا ہے اسی میں سے خرچ کرنا شروع کر دیں تو زیادہ ہوگا۔ اگر دولت چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ وقت پتہ نہیں چلتا جی کیسے گزر جاتا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ سکون چاہیے لوگوں کو سکون دینا شروع کر دیں، اور علم کی کثرت چاہیے تو جتنا آپ کو پتہ ہے دوسروں کو بتانا شروع کر دیں۔ تو یعنی جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کے لیے خرچ کریں گے، وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور آخری اس حوالے سے شکر گزاری یہ بڑی ضروری ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 112 سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بستی تھی جو بڑی اطمینان میں تھی، بڑی امن میں تھی، اور چاروں طرف سے ان کے پاس رزق ہی رزق آ رہا تھا۔ پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو جو وہ کرتے تھے اس کی پاداش میں اللہ رب العزت نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس اور اس کا مزہ چکھایا۔ یعنی نعمتیں بے شمار تھی لیکن اللہ کا شکر نہیں کیا۔ تو جب انسان شکر نہیں کرتا، دوسروں کی نعمت پر نظر رکھتا ہے، اپنی نعمتوں پہ نظر نہیں رکھتا، تو اس سے جو ہے نعمتیں وہ چھن جاتی ہیں، اور اگر شکر کرتا ہے تو نعمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ جی، تو یہ کتاب آپ کے سامنے اس کا پہلے بھی تعارف کروایا تھا، تو دوبارہ اس کا تعارف اور سوال جواب آپ سے پوچھے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ جو جواب صحیح دیں گے ان کو یہ کتاب انشاءاللہ پیش بھی کی جائے گی۔ یہ ہے جی کلید ترجمہ قرآن، یہ مجھے اللہ رب العزت نے سعادت بخشی لکھنے کی۔ 308 اس میں الفاظ ہیں اور آسان ترین قاعدے ہیں۔ اگر آپ یہ کر لیں تو 308 الفاظ کے ذریعے آپ تقریباً قرآن مجید کے 90% حصے کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے جی؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق قرآن مجید کے الفاظ کی تعداد ہے 77,437۔ ان میں سے 143 الفاظ ایسے ہیں جو 38,718 بار استعمال ہوئے ہیں۔ 143 الفاظ 38,718 بار استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ 143 الفاظ کی فہرست یاد کر لیں گے تو 38,718 الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کے کل الفاظ کا تقریباً 50% بنتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور فہرست موجود ہے 165 الفاظ کی، جو اردو یا اردو سے ملتے جلتے الفاظ، عربی کے الفاظ ہیں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا اردو میں ان سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کتنے نکالنے ہیں اس کتاب میں؟ 165، اور ان کی تعداد کتنی ہے تکرار کے ساتھ اگر دیکھیں 30,974۔ تو اگر آپ ان دونوں کو جمع کریں تو یہ مجموعہ بن جاتا ہے 69,692، 77,437 تقریباً کل، اور 69,692۔ اس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اس سے آپ کے کور ہو جائیں گے، اور 10% الفاظ رہ جائیں گے 7,745۔ وہ جیسے جیسے آپ پڑھیں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو یہ ترجمہ قرآن انشاءاللہ العزیز ابتدائی اور لفظی ترجمہ آپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس طرح مزید آپ سننا چاہیں قرآن مجید کے حوالے سے مختلف ہمارے جو سلسلے ہیں تو یہ رمز قرآن چینل آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ مختلف جو ہے سلسلے موجود ہیں۔ 8 گھنٹے میں قرآن مجید کا مکمل ترجمہ سن سکتے ہیں۔ کلید ترجمہ قرآن یہ جو کتاب ہے ویڈیو لیکچر کی صورت میں وہاں پہ مکمل پڑھائی گئی ہے، وہ سن سکتے ہیں۔ اردو علامات اور بنیادی گرامر کے ذریعے ترجمہ قرآن سیکھ سکتے ہیں، اور قرآنی عربی گرامر نہایت آسان انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اور ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات قرآن کریم کی روشنی میں جان سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو کوئی سیکھا سکھایا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں سوال آپ سے پوچھے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ آپ نے آج کا سبق کس حساب سے کتنا آپ نے سمجھا ہے۔ جی، تو آپ نے جس کو جواب آتا ہو اس نے ذرا تھوڑا سا بتا دینا ہے، اپنے ہاتھ کو کھڑا کرنا ہے، بتانا ہے کہ مجھے آتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ تمام لوگ جو ہے وہ نہ بولیں، اس طرح جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کسی ایک کو کتاب پیش کرنا۔ جی، تو اس میں جو الفاظ ہم نے دیکھے یا سنے یا سمجھے آپ نے، ان کی تعداد میں نے بتائی تھی، تو ان کی کل تعداد تکرار کے بغیر کتنی تھی؟ جی
67 بالکل صحیح ہے جی جواب آپ کا، یہ کتاب آپ کے لیے۔